Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is class 5th. Our subject is English. The topic is the man who empowered the blind. प्यारे बच्चों, आज हमने ये पढ़ना है एक आदमी के बारे में जिसने एम्पावर किया अंधों को एक रास्ता दिखाया, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ये लुईस बार्ली था। लुईस बार्ली was born in a small village of Cape near Paris, France in 1809. Monsieur Barley, Louis' father, made harnesses and saddles with an awl. تو پیارے بچوں، یہ جو لوئس بارلی یہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کاپ فیری میں پیدا ہوئے نیئر پیرس فرانس میں 1809 عیسوی میں۔ تو مونسیئر بارلی جو اس کے والد تھے وہ گھوڑوں کے ساز و سامان بنانے کا کام کرتا تھا۔ کیسے؟ وہ جو سیتا تھا، وہ موچی وغیرہ جو بناتے ہیں، تو آل جو ہوتا ہے وہ سینے کا سامان ہوتا ہے، سلانے کا سامان ہوتا ہے۔ One day, little Louis picked up the awl and made a stab at the leather. As he bent down, the awl suddenly flipped up and injured his eyes, leaving him blinded. Now, the 3-year-old Louis was in total darkness, never to seen again. تو بچوں کیا ہوتا ہے، یہ جو لوئس بارلی ہے تو ایک دن یہ اپنے باپ کے کارخانے میں جاتا ہے، تو وہاں سے وہ آل اٹھاتا ہے، وہ سوئی بڑی سوئی ہوتی ہے جس سے یہ سٹیب پائیدانہ وغیرہ بناتے ہیں گھوڑوں کے لیے، لیدر کا ہوتا ہے وہ۔ تو یہ اس نے اٹھائی، ایز ہی بینٹ ڈاؤن دا آل سڈنلی فلپڈ اپ، تو یہ اس میں ڈالتا تھا اس لیدر کے اس میں، تو یہ بینٹ ہو گیا، اس نے اس کو دبا کے یہ آل جو ہے، یہ سوئی جو ہے، یہ بڑی سوئی تھی، یہ واپس آ گئی، فلپڈ اپ اینڈ انجورڈ ہز آئیز، تو اس کے آنکھوں میں لگ گئی، لیونگ ہم بلائنڈڈ، تو اس کو کیا ہوا، اس نے پورا اندھا کر دیا۔ Now the 3 years old Louis was in total darkness, never to see again. تو کیا ہو گیا، یہ جو 3 سال کا لوئس تھا تو یہ پورا اندھا ہو گیا۔ تو لوئس واز ان ٹوٹل ڈارکنیس، تو یہ پورے اندھیری میں تھا، نیور ٹو سی اگین، جس نے پھر کبھی جا کے نہیں دیکھ سکا۔ There comes little those days the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. بچوں کیا ہوتا تھا اس زمانے میں، جو یہ اندھے ہوتے تھے، اندھے بچے ہوتے تھے، یہ گاؤں کے رہتے تھے، بیکورڈ پارٹس، یورپ کے بیکورڈ پارٹس میں رہتے تھے یا ایشیا کے بیکورڈ پارٹس میں رہتے تھے، جن کو کوئی سویدھا نہیں ہوا کرتی تھی، تو ان کو کیا کرتے تھے، وائٹ آفن ٹرینڈ ٹو بی بیگرس، تو ان کو ٹرین کیا جاتا تھا، بھیک مانگنے میں ٹرین کیا جاتا تھا۔ Poor Monsieur Barley could never forgive him for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. تو یہ جو پور مونسیئر تھا، اس کا مونسیئر بارلی تھا، لوئس بارلی کا باپ جو تھا، تو وہ کہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، جو یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی فیملی آسانی میں رہ جائے اور اچھا کام کرے۔ تو the boy had a cane and soon learned to tap his way around the village. تو یہ جو بوائے تھا، یہ جو لوئس بارلی تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کین تھا، اینڈ سون لیمڈ ٹو ٹیپ ہز وے اراؤنڈ دا ولیج، تو یہ جب باہر جاتا تھا، اپنے گاؤں میں جاتا تھا، تو یہ چلتے چلتے وہ نیچے پھینک کے گنتا تھا، کہاں میں پہنچا، کتنے میں نے قدم نکالے۔
There comes little Louis, the villagers said when they heard the tapping of his cane. They scratched out grooves on the road so that Louis would come out. The exact numbers of cane taps it took him to reach the road. Tap, tap, tap. So many taps to the big street, so many more to the pond, then many more to the hills. This tapping stayed with him through his life and was to mean much to the world later on. تو کیا کیا اس لوئس نے؟ لوئس جب گھر سے نکلتا تھا وہ اپنی چھڑی لے کے نکلتا تھا تو وہ ٹیپ کو نیچے زمین پہ جو یہ کین تھا ٹیپ کرتا تھا، جو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ ایک جگہ ایسے ڈال کے 1 2 3 ایسے ٹیپ کر کے سڑک تک پہنچ جاتا تھا. تو کبھی سڑک تک یہ دیکھتا تھا کتنے قدم میں نے ڈالے، تو کبھی پانڈ پہ جاتا ہے، کبھی تالاب پہ جاتا ہے، کبھی کسی ہل اسٹیشن پہ جاتا تھا. تو ٹائپنگ اسٹیڈ ود ہیم تھرو ہز لائف، جو اسی کے سہرے یہ اپنی لائف گزارتا تھا. اینڈ واز ٹو مین مچ ٹو دا ورلڈ لیٹر آن، تو اس نے بہت کچھ اس دنیا کو دے دیا، ان اندھوں کو دے دیا بعد میں ایسے جا کے. تو پیارے بچوں، یہ انگلش کا یہ جو دا مین ہو امپاورڈ دا بلائنڈ، اس کا آدھا آج ہم نے پڑھا. انشاءاللہ کل دوسرا حصہ اس کا پڑھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ بارلی کہاں پہنچا اور اس نے کیا کیا ان اندھوں کے لیے. باقی وسلام.